بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق بیان کیے ہیں میرے مولا امام سجاد نے استاد کے۔ طالب علم بیٹھے ہیں نا، اللہ ہم سب کو طالب علم رکھے ہمیشہ ہمیشہ آخری دم تک طالب علم رہے۔ 12 حقوق میرے مولا نے بیان فرمائے ہیں استاد کے۔ استاد کے بارے میں ان باتوں کا خیال رکھنا، اور استاد کو امام نے جو لفظ استاد کے لیے امام نے استعمال فرمایا ہے، مولانا میں تو جب تک ذائقہ لیتا نہیں ہوں ذائقہ منتقل کر نہیں پاتا، جب تک میں مزہ نہیں لوں گا مزہ منتقل نہیں ہوگا۔ اور کسی دنیا کی کھانے میں غذاؤں میں مزہ کیا ہوگا جو علم میں مزہ ہے۔ وہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار امام رضا کے حرم میں ہے، ان کی قبر امام رضا کے حرم میں ہے، جب علمی مسئلہ کوئی ان کا حل ہو جاتا تھا، ریاضی کا کوئی علمی مسئلہ ان کا جب حل ہو جاتا تھا تو وہ اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی کرتے تھے۔ رقص نمائی کرتے تھے اپنے گھر کے صحن میں، تو اور رقص نمائی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جو نرم بستروں پر لیٹنے کو مزہ جانتے ہیں، جو لذیذ کھانوں کے کھانے سے ذائقہ لیتے ہیں، آئیں مجھ سے پوچھیں کہ ذائقہ کسے کہا جاتا ہے۔ ذائقہ تو علمی مسائل کے حل ہو جانے میں پایا ہے۔ تو امام نے اس حدیث میں حق السائس کا بالعلم، یہ آغاز ہو رہا ہے امام کے استاد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے حضرت کے خطبے کا قول کا آغاز۔ حق سائس کا بالعلم۔ سائس سب کو پتا ہے سائس کسے کہتے ہیں؟ سائس گھوڑے سنبھالنے والے کو کہتے ہیں۔ گھوڑوں کو سنبھالنے والا سائس ہوتا ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے بھائی، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اور یہ لفظ سائس جہاں ہم گھوڑوں کے سنبھالنے والے کو کہتے ہیں، اس ماہر کو کہتے ہیں جو گھوڑا سنبھالتا ہے، وہاں سائس سیاست کے خاندان کا لفظ ہے، یعنی گھوڑا سنبھالنے کے لیے دانائی چاہیے۔ سیاست دان بھی دانا کو کہتے ہیں، دھیمے سے کہتا ہوں کہ شاید صحیح کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم یا ساست العباد، امام علی نقی ائمہ کے لیے فرما رہے ہیں سلام ہو اے اہل بیت آپ پر جو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں۔ لفظ سیاست استعمال کیا ہے امام نے امام کے لیے۔ دو لفظوں کو دو لوگوں نے بدنام کر دیا، ایک لفظ سیاست کو نااہل سیاستدانوں نے، ایک لفظ عشق کو ناکام عاشقوں نے۔ عشق سے بڑھ کر تو کوئی منزل ہی نہیں ہے بھائی، اور عاشقوں نے، ناکام عاشقوں نے عشق۔ اب میں اگر منبر سے عشق کی باتیں کروں تو شاید کوئی بزرگ احتراماً مجلس میں نہ بولے، لیکن اتر کے ضرور کہے گا مولانا کیا عشق اور معشوق اور عاشق کی باتیں کر رہے تھے، منبر تھا بھائی، جبکہ عشق کی بات ہی امام بارگاہ میں ہونی ہے۔ میں کیا کہوں، جب میرے مولا علی صفین سے لوٹتے ہوئے کربلا سے جب گزر رہے تھے تو مولا نے فرمایا کہ یہاں خیمے لگاؤ، میں کچھ دیر رکوں گا۔ حضرت علی نے جنگ صفین سے واپسی پر کربلا میں قیام کیا، مولا علی نے۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا یہاں کیوں رک رہے ہیں، یہاں تو بہت اچھی ہوا بھی نہیں ہے، بہت اچھا ماحول بھی نہیں ہے، زمین بہت زرخیز نہیں ہے، بہت گھنے درخت نہیں ہے، بہت بہتے ہوئے شجر آبشار نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہا اونا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، کربلا عاشقوں کی جگہ ہے، کربلا عاشقوں کی جگہ ہے۔ تو ایک لفظ عشق اور ایک لفظ سیاست۔ لفظ سیاست بھی ایسی بدنام ہو گیا، ورنہ ائمہ نے ائمہ کے لیے لفظ سیاست کہا ہے۔ میں اگر یہ نہیں بولتا نا تو پھر بھی مجھے سننے کو ملتا ہے کہ صاحب مولانا حکمت بولا کریں، سیاست نہیں بولا کریں۔ وجہ وہی ہے کیونکہ ذہن میں سیاستدانوں نے اتنا اس لفظ کو بگاڑ کے پیش کیا ہے کہ ہم سیاست کے لفظ سے ہی چڑھنے لگ گئے۔ سائس گھوڑا سنبھالنے والا، سائس یعنی پڑھانے میں حکمت رکھنے والا۔ جب لفظ سائس جانور کے لیے استعمال ہوگا تو وہ گھوڑا سنبھالنے والا ہوگا،
جب لفظ سائنس علم کے ساتھ آئے گا تو وہ پڑھانے میں حکمت، پڑھانے میں حکمت، سائنس کا بالعلم، علم منتقل کرنے میں سائنس۔ میں خود الحمدللہ 2-3 اسکول چلا رہا ہوں، ایک بہت بڑا کالج بنا چکے ہیں میاں والی میں، ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، ایک بورڈنگ اسکول بنانے جا رہے ہیں ٹنڈوالا یار میں۔ اپنے اسکول کے جو ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کے ہر 2 مہینے بعد ہم ٹیچر ٹریننگ کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلے ہم سال میں کرتے تھے، پہلے 2-3 سال میں تو ہم نے سال میں بھی نہیں کیا، اور پھر جب سال میں ہوا تو معلوم ہوا صاحب یہ کتنی اس کی ضرورت ہے، اس کے بعد تو اسکول کا معیار ہی کچھ اور ہو گیا۔ پھر جب ہم نے ہر 6 مہینے بعد کیا تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ بھئی یہ تو ہر مہینے ہونا چاہیے، یعنی کیونکہ ہر 1 مہینے ہر 2 مہینے کے بعد ٹیچنگ وے آف ٹیچنگ جو ہے، ٹیچنگ کا جو طریقہ کار ہے، جو پڑھانے کا انداز ہے وہ بدل رہا ہے، دنیا میں روزانہ نئی چیز آ رہی ہے۔ تو ہمارے ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پڑھانا کیسے ہے، کیسے پڑھائیں۔ بھائی میں مضمون سے ہٹا ہوا تو نہیں ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات میں۔ تو وہ بچوں کو اچھا پڑھا نہیں سکے گا، وہ جب ٹیچر، وہ میل ہو یا فیمیل، وہ ٹیچر جب پڑھا ہی نہیں سکیں گے تو پھر اس کا معیار ہی اونچا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سائس کا بالعلم امام نے فرمایا ہے نا، مولانا گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا اس قول کی تشریح میں۔ یہ جو مولانا نے فرمایا نا کہ پڑھانے کا طریقہ، جو ٹیچنگ کا طریقہ جانتا ہو، پڑھانے کا سلیقہ جانتا ہو، پڑھانے کی حکمت جانتا ہو، اس کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ یعنی اچھا ٹیچر، یعنی صحیح استاد، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سب سے پہلا امام فرماتے ہیں التعظیم لہ، خبردار استاد کی تعظیم ہونی ہے۔ جہاں تعظیم کا جذبہ نہ ہو وہاں قبولیت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ جہاں استاد، معاف کیجیے گا بھائی، معاف کیجیے گا یار، بھائی، کندھے پر ہاتھ رکھ کر جی بات کیا جا رہا ہو جب ٹیچر سے، استاد سے، جب تعظیم ہی نہ ہو تو وہ استاد اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جہاں استاد، وہ ناکام استاد ہے جو کہتا ہے میرے شاگرد میرے دوست ہیں، غلط کہہ رہا ہے۔ اگر شاگردوں کو دوست بنانا ہے تو پھر تعظیم نہیں رہے گی، دوستوں میں کہاں تعظیم ہوتی ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ استاد کے لیے تعظیم لازم ہے۔ تعظیم ترغیب دلاتی ہے بات سننے کی، جہاں برابر ہو جائیں گے، بھائی تمہاری کیوں سنوں، تم میری سنو۔ لیکن جہاں یہ ہوگا کہ یہ مجھ سے زیادہ معظم ہے، زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ان کا مقام ہے، تو میں خود خاموش رہوں گا اور ان کی سنوں گا۔ سب سے پہلا حق میرے سجاد امام نے فرمایا، میرے مولا امام سجاد نے فرمایا التعظیم لہ، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ دوسرا حق فرماتے ہیں وَالتَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ، جہاں وہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں نا اس ماحول کو نہ بگاڑو۔ جس ماحول میں، جس کلاس میں، جس مدرس میں، جس کلاس میں بیٹھ کے وہ پڑھا رہے ہیں اس کی توقیر کرو، اس ماحول کی توقیر کرو۔ وضو کر کے آؤ، آتے وقت سوچو کہ کہاں قدم رکھ رہے ہو، ایسے ہی فرشتے پر بچھائیں گے۔ تم خود تعظیم نہیں کر رہے، خود توقیر نہیں کر رہے اس جگہ کی، استاد کی مجلس کی، استاد کی کلاس کی۔ یہ کلاس ہے بھائی، لہذا معصوم فرما رہے ہیں وَالتَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ۔ تیسرا وَحُسْنُ اسْتِمَاعِ لَهُ، وَحُسْنُ اسْتِمَاعِ إِلَيْهِ، اور سننے میں، اس کی بات کو سننے میں کمال دکھاؤ، کمال، یعنی تمہاری ساری توجہ استاد کی طرف ہو، تمہارے کان استاد کی طرف لگے ہوئے ہوں، یہ ظاہر کرو اس بات کو، اظہار کرو اس بات کو، سننے میں حسن کا اظہار کرو۔ چوتھی وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اسے مان لو، وہ جو کہہ رہے ہیں اسے مان لو۔ پانچویں وَلَا تُرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ، ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔
چھٹی چیز ولا تجیب احد یسألہ عن شیء حتی یکون هو الذی یجیب، خبردار پوچھ وہ کسی اور سے رہے تھے، جواب تم دے رہے ہو، اس وقت تک جواب نہ دو جب تک استاد تم سے پوچھے۔ اب یہ امام کا فرمان ہے بھائی، اور ایک استاد کی مجلس ترحیم ہے جس میں بیان نہ ہو تو پھر کہاں ہو۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وَلَا تُحَدِّثْ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدًا، اور ان کی کلاس میں کسی سے بات نہیں کرو۔ جب وہ پڑھا رہے ہوں تو برابر والے سے، آگے والے سے، پیچھے والے سے۔ میں کہتا ہوں اس قول کو بھی اسکولوں میں لکھ کر، اس پورے خطبے کو لکھ کر لگانے کی ضرورت ہے کہ طالب علموں کو کلاس میں بیٹھنا کیسے ہے۔ فرما رہے ہیں خبردار جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کے بات کے درمیان کسی سے باتیں نہ، جب پڑھا رہے ہوں تو کسی سے باتیں نہ کرو۔ ولا یغتاب عندہ احدا، اور ان کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرو، کسی کی غیبت نہیں کرو۔ نواں وان ترفع عنہ اذا ذکر عندک بالسوء، اور جب تمہارے سامنے ان کی برائی کی جائے تو ان کی برائی نہ سنو۔ استاد کی برائی سن لی توفیق سلب ہو جائے گی، استاد کی برائی سنو گے تمہارے پاس علم کے رستے بند ہو جائیں گے۔ استاد کی کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی استاد کی برائی کسی سے نہیں سنو۔ وہ تظہرہ مناقبہ، بلکہ بولنا ہے تو ان کی خوبیوں کو بیان کرو۔ میرا استاد ایسا ہے، میرا استاد ایسا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ پھر فرماتے ہیں 11واں فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوا وَلَا تُجَالِسَا لَهُ عَدُوًّا، اور جو استاد کا دشمن ہے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرو۔ وَلَا تُعَادِي لَهُ وَلِيًّا، اور جو استاد کا دوست ہے اسے دشمنی نہیں کرو۔ جو استاد کا دشمن ہے اس سے دوستی نہیں کرو، جو استاد کا دشمن ہے اس سے دوستی نہیں کرو، اور جو دوست ہے اس سے دشمنی نہیں کرو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر یہ 12 صفتیں تم نے اپنا لی، شہدت لکل ملائکہ، تو ملائکہ گواہی دیں گے کہ تعلمت للہ، کہ تم نے علم اللہ کی خاطر حاصل کیا ہے۔